جی تو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں 7 پریوں کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک روز اس نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اسے 7 روٹیاں پکا کر دی، جنہیں اس نے ایک دسترخوان میں باندھا اور شہر چل پڑا۔ کئی گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ تھک گیا تھا، اس لیے وہ ایک اندھے کنویں کے پاس پہنچ کر آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے اپنا دسترخوان نکالا اور سامنے رکھ لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ جس اندھے کنویں کے قریب وہ بیٹھا تھا، اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب کسان کی بات سنی تو سمجھی کہ وہ ان سے مخاطب ہے۔ ایک پری بولی، یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے جو پریاں کھاتی ہے۔ دوسری نے کہا، اب اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ آپس میں گفتگو کرنے کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچی کہ سب سے بڑی پری اوپر جائے گی اور اسے سے بات کرے گی، جو اسے لینا ہے وہ لے اور ہماری جان چھوڑ دے۔ سب سے بڑی پری اوپر گئی اور کسان سے کہنے لگی، تم ہم میں سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گی، مگر خدا کے لیے ہمیں کھانا مت۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو کسان ڈر گیا، مگر جب اس نے پری کی باتیں سنی تو وہ بھی شیر بن گیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں میں صرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، تم مجھے سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا دو۔ پری اسے فوراً سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا دیتی ہے اور کہتی ہے، تم مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر کہنا، چل مرغی اپنا کارنامہ دکھا، تو یہ اپنا کارنامہ دکھا دے گی۔ کسان مرغی کو لے کر خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں سے چونکہ بہت دور آ چکا تھا، اس لیے راستے میں ہی رات ہو گئی۔ اس نے سوچا کہیں اس سے کوئی مرغی نہ چھین لے، اس لیے اس نے قریبی گاؤں میں پہنچ کر ایک مکان کے دروازہ جا بجایا۔ اس مکان میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ جب کسان نے اس سے گھر رہنے کی اجازت مانگی تو بڑھیا نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو کسان نے بڑھیا کو اپنی مرغی کے کارناموں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کسان بڑھیا کو مرغی کا راز بتا کر خود تو سو گیا، مگر بڑھیا جاگتی رہی۔ جب وہ اسے یقین ہو گیا کسان اب سو چکا ہے تو اس نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی چھپا دی اور بالکل ویسی ہی مرغی لا کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ دوسری صبح جب کسان سو کر اٹھا تو اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا، آج میں ایک بڑا ہی نایاب تحفہ لائی ہوں، تم مجھے بھی نایاب تحفہ دکھا۔ اس کی بیوی نے کہا۔ کسان مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھا اور بولا، چل اپنا کارنامہ دکھا۔ اب وہاں سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی تو اپنا کارنامہ دکھاتی۔ جب اس کی مرغی نے سونے کا انڈا نہ دیا تو اس کی بیوی نے اسے کہنے لگی، تیرا تو بس دماغ خراب ہو گیا، بھلا کبھی مرغی نے بھی سونے کا انڈا دیا ہے؟ کسان نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی نہ مانی۔ دوسرے روز کسان پھر اس کنویں پر جا پہنچا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 ہی کھا جاؤں۔ اس کی آواز سن کر پریوں کو بہت غصہ آیا اور پھر آ گیا۔ سب سے بڑی بہن کنویں سے باہر نکلی اور کسان سے کہنے لگی، اے لالچی انسان، تجھے ہم نے اس قدر قیمتی تحفہ دیا تھا، مگر تمہاری عرض پھر بھی ختم نہیں ہوئی اور پھر آج تم آ گئے۔ کسان نے پری کی بات سن کر کہا، تم نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، مجھے کام سے مرغی دے کر کہا کہ یہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ پری بہت سمجھدار تھی، اس نے کسان سے پوچھا، وہ راستے میں کسی کے گھر رکا تو نہیں؟ کسان نے اسے بڑھیا کے گھر ٹھہرنے والی بات بتا دی۔ پری نے سوچا ضرور اس بڑھیا نے سونے کا انڈے دینے والی مرغی کسان سے چرائی ہوگی۔ پری نے اس کے بعد کسان کو چھڑی لا کر دی اور اس سے کہا، اس چھڑی کو لے کر پھر اس بڑھیا کے گھر جاؤ اور اس سے اپنی مرغی واپس مانگو۔ اگر بڑھیا مرغی واپس کر دے تو بہت اچھا، اگر وہ مرغی واپس نہ کرے تو تم کہنا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا، اور چھڑی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گی۔ جب بڑھیا تم مرغی واپس کر دے گی اور راضی ہو جائے گی تو کہنا، رک جا اب ڈنڈے۔ کسان چھڑی لے کر پھر اس بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی مرغی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں لاپرواہی کا اعلان کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی مگر کسان بالکل خاموش رہا، چارپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی، اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس کر دیتی ہوں،
یہ سن کر کسان نے کہا رک جا اب ڈنڈے۔ وہ ڈنڈے نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے اپنی بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو بہت حیران ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر ہو گیا۔ میاں بیوی ہنسی خوشی اس گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو بتائیں کیسی لگی میری کہانی، اور کمنٹس میں بتائی گا، اس لیے آپ کو اچھی اچھی کہانیاں اور ملتی رہیں گی۔